اشرف بھائی، میں جب ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی تھی. انہوں نے 2 ٹیسٹیمنیز ریپروڈیوس کی ہوئی تھی اپنے فیصلے میں، اور ایک ہے کہ جو یہ چکری والی فارم ہاؤس والی پوری چلی گئی جی، وہاں پہ ایک میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں پولیس والے کا جو انٹیلیجنس والا تھا اس کا بیان یہ لگایا ہوا ہے جہاں اس نے کہا کہ جی میں نے اپنا اعتماد بنا لیا ہوا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، میری ڈیوٹی بھی تھی خان صاحب کے گھر پہ دائیں بائیں، تو وہ مجھے ورکر سمجھتے تھے، تو دیٹ از ہاؤ میں پینیٹریٹ کیا اور میں نے سارا اس کا گواہ ہوں. وہ 4 مئی کی اس کی رپورٹ تھی اور ہائی کورٹ نے اس کی ٹیسٹمنی ریپروڈیوس کر کے کہا ہے کہ اس بندے نے واقعہ ہونے سے پہلے 4 مئی کو ایک رپورٹ فائل کی، اور واقعہ جو اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ جی یہ پلان بنا ہے، اس کے 45 منٹ بعد جا کے اس نے آن ریکارڈ اس کو لے آیا. اس کے بعد پھر 6 کی بات ہوئی، 6 مئی کی، پھر 9 مئی ہو گیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی خطرناک یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں اس نے کافی ڈیٹیل میں الزامات لگائے ہوئے ہیں سازش کے اور سب کے. یہ پری ایونٹ ایف آئی آر ہے. جب ڈیفنس والوں سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو مقدمے میں اڑا دیں گے کہ انہوں نے خود ہی پلان کیا ہوا تھا May 9، اس لیے ان کو پتا تھا کیا ہوگا، اس کے مطابق ایک ایف آئی آر درج کروا دی گئی تاکہ کل کو یہ سچائی ہو جائے. پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ بندہ کہتا ہے کانسپریسی ہوئی ہے، سازش بنی ہے، اور اس میں بہت لوگوں کے نام ہیں جو اس میٹنگ میں، ایک میٹنگ تو ہوئی تھی اس میں لوگ تھے سارے، ان کا سٹانس یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کی تھی، اگر ان میں سے کوئی گواہی دے دے کہ یہ بندے کی جو گواہی ہے انٹیلیجنس والے کی یہ ٹھیک بات کر رہا ہے، وہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے؟ بیکاز ٹرائل کے اندر تو کورابوریشن چاہیے ہوگی نا. اگر ان میں سے کوئی یہ دے دے گواہی تو کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ؟ مالک صاحب یہ مجھے بتائیے، آپ نے وکالت تو نہیں کی ہوئی؟ نہیں سر، ہم تو جرنلزم ہی کیا ہوا، بہت بار یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں. لیکن جو آپ نے بات کی ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے دس از بیفور دا فیکٹ. بیفور دا فیکٹ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ٹیسٹمنی کے متعلق دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں اور اس کے بعد یہ سب چیز. دیکھیے یاد رکھیے کنسپریسی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کنسپریسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی پارٹیسپیٹ تو خود نہیں کر رہا، لیکن اس نے کنسپریسی کی، اس نے بیٹھ کے ایک سازش بنائی اور اس سازش کے اندر اس آدمی نے تانے بانے بنائے اور اس میں کچھ ایکٹرز کو کوئی کام دیے، دوسروں کو کچھ کام دیے اور انہوں نے پھر وہ ایکسیکیوٹ کیے. اب 3 لوگ اس کے اندر بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک جو اس میٹنگ میں یا اس سازش میں جو اس کے وٹنسز ہیں، دوسرے جو وہ لوگ جن کے ذمہ کام لگائے گئے، اور تیسرے وہ جنہوں نے ان کاموں کو عملی جامہ پہنایا. سو یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک چین ہوتی ہے جس میں تمام لنکس ہوتے ہیں. یہ عینی شاہد کی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کسی نے کہا کہ جی میں نے خود دیکھا ہے اس آدمی کو للکارا مارتے ہوئے یا یہ کرتے ہوئے. سو اس کے اندر اگر ایک بھی صاحب جو اس میٹنگ میں شامل تھے وہ اٹھ کے کہہ دیں کہ ہاں واقعی یہ بات عمران خان صاحب نے کہی تھی، دوسرے صاحب کہیں کہ ہاں مجھے یہ ہدایات ملی تھی، اور تیسرے صاحب کہیں کہ جی ان کے کہنے پہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، تو اٹ بیکمز اے ویری واٹر ٹائٹ کیس. یہ اتنے آسانی سے یہ نہ تو یہ ڈسمس ہو سکتی ہیں باتیں، نہ اتنی آسانی سے یہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جائیں گی. اٹ آل ڈیپینڈس آن دی ویراسٹی آف دی وٹنس. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو پتا تھا پارٹی اے کو کہ یہ ہوگا، تو ہم نے پہلے آپ نے ایک ایف آئی آر کٹوا دی جس میں کہا کہ یہ ہوگا اور یہ آدمی عمران خان یہ کروائیں گے، اور کل کو وہ چیزیں ویسے ہی ہوئیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نے کی ہیں، یہ تو پری پلانڈ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیے بڑی آسان بات ہے یہ کہنا فالس فلیگ، بٹ فالس فلیگ کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ دیٹ از اے کوشچن ٹو بی آنسرڈ. فالس فلیگ ہوتا ہے جب کوئی 2 مختلف قسم کی متحرک چیزیں ہوں، مثلا جس طرح انڈیا نے کیا وہ فالس فلیگ تھا جو پہلگام اور باقی جگہوں پہ سارا کچھ تھا. لیکن یہاں پہ جو دیکھیے موٹیو کس کے پاس ہے، موٹیو کس کے پاس ہے؟
موٹو ہے کہ اگر میں اریسٹ ہوتا ہوں, مجھے گرفتار کیا جاتا ہے یا ہمارا لیڈر گرفتار ہوتا ہے, تو پھر ہم نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو ٹرائل دونوں کے لیے آسان نہیں ہے, مطلب کہ یہ کیک واک نہ پروسیکیوشن کے لیے ہے نہ کیک واک ڈیفense کے لیے ہے. It is a case which has to be بہت خوبصورت سائنٹیفک طریقے سے, بٹ اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے لیگل جارگن میں, لیگل. اچھا ایک چیز اور, ایک تاثر آج یہ بھی ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے, چلیں بیلز ہو گئی ہیں, اب جو کیس بھی اگر چلے گا تو 4 ماہ میں یہ سیٹل ہو جائے گا, تو میکسیمم 5-6 مہینے کا پرابلم رہ گیا. اور اس میں سپریم کورٹ کے ایک ارلیئر آرڈر کا ایک کیس کے اندر, جو آپ کو یاد ہے 9 مئی کے کیسز چل رہے تھے کافی لوگوں کے, میں نے تب بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا, ہیڈ لائنز لگی اخباروں میں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز آ گئے ہیں کہ 4 ماہ میں سارے ٹرائلز آپ ختم کریں, یہ 9 مئی کے کیس ہیں. میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا تھا تو اس میں سپریم کورٹ کہتی ہے کیس آف دا پریزنٹ پٹیشنر واز نہیں سوری, اس میں لکھا ہوا ہے, یہ میں دوسرا فیصلہ, ایک دو فیصلے اتنے سامنے پڑے ہوئے ہیں جی, اس میں وہ کورٹ کہتی ہے کہ نمبر آف وی ڈائریکٹ دیٹ دا ٹرائل ان دا انسٹنٹ کیس بی کنڈکٹڈ ود ان اے پیریڈ آف 4 months. تو سپریم کورٹ نے تو اس کیس کے بارے میں کہا تھا کہ 4 ماہ میں اس کا فیصلہ کریں. اخبارات میں میڈیا میں چل گیا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مئی 9 کے سارے فیصلے 4 ماہ میں ہوں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, تو پھر تو ڈائریکٹیو نہیں ہے 4 ماہ کا, تو یہ تو اب اگر اس کا کیس چلان پیش ہوتا ہے اور کیس چلتا ہے, تو یہ تو اگر گورنمنٹ چاہے تو آپ 1 سال کھینچتے رہیں, 1.5 سال کھینچتے رہیں, اس پہ 4 ماہ کی تو کنڈیشن نہیں ہے سپریم کورٹ کی. اس میں نہیں ہے, کسی میں بھی نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے کہ سپریم کورٹ جب یہ اس طرح کی کوئی بات کہتی ہے تو وہ ان کا ایک اشارہ ہوتا ہے, وہ ان کا ایک خواہش کا اظہار ہوتا ہے. دیکھیے سپریم کورٹ کے ماتحت ٹرائل کورٹس نہیں ہیں, ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں. آرٹیکل 203 یہ کہتا ہے کہ یہ ماتحتی جو ہے وہ صرف ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی نہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ کوئی اومنی بس قسم کا آرڈر نہیں ہے, یہ تمام کیسز کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. نمبر 3, میرے نزدیک ایسے کیسز میں کیسز کو لٹکانا نہیں چاہیے. آپ کو سر وہ تو اگر لٹکائے جائیں گے اشتر بھائی, وہ تو پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, اگر ابھی چلان بھی پیش نہیں ہوا, اگر آپ چلان پیش ہو بھی جائے تو کتنا منیمم عرصہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کیس چل سکتا ہے یا چلایا جا سکتا ہے؟ بیکاز یہ جو دیکھیے جب چلان پیش ہوگا تو پھر ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ ہے جس میں نقول فراہم کی جائیں گی. اس ٹائم پیریڈ کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ چارج شیٹ کی طرف جائیں گے. اٹس اے لینتھی پروسیس. بٹ اسپیکنگ فار مائی سیلف, اف آئی واز اینی بڈی آئی وڈ, چونکہ اس میں بیل ہو گئی ہے, اس میں میں بہت تیزی کے ساتھ ٹرائل کو چلاؤں, اور ٹرائل کو ہمیشہ تیزی ہی سے چلانا. آپ اس وقت پاور میں نہیں ہے نا, پاور کے فیصلے اور ہوتے ہیں, کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ ان کے ریزنز کچھ اور ہوتے ہیں, سلو یا تیزی, وہ لیگل پہ نہیں ہوتا. لاسٹ کویسچن, آج کی بیل کی پولیٹیکل سگنیفیکینس چھوڑ دیں, بیکاز پولیٹیکلی تو بہت بڑا بوسٹ ہے, مورائل ڈیفینیٹلی بوسٹ ہوا ہوگا پی ٹی آئی کا. لیگلی آج کی جو بیلز ہوئی ہیں, کتنا کیا سگنیفیکینس ہے ان کی خان صاحب کے لیے اور ان کے لیگل مستقبل کے لیے؟ دیکھیے 4-5 جلدی سے باتیں کروں گا. نمبر 1, بیل از آلویز اے ٹینٹیٹیو آرڈر, یعنی وہ ایک انٹرم آرڈر ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی فائنلٹی نہیں ہوتی. نمبر 2, اٹ از ٹل دی ٹرائل از کنکلوڈیڈ. نمبر 3, بیل کینسل بھی ہو سکتی ہے اگر اس کنسیشن کو ابیوز کیا جائے. نمبر 4, اگر آپ اس کے اندر کسی طریقے سے بھی ان معاملات کو لیگلی, بیکاز آئی ایم رننگ ویری شارٹ آف ٹائم, لیگلی مجھے بتائیں کہ یہ پولیٹیکل اس کا بینیفٹ زیادہ ہے, لیگلی میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا آپ کے نزدیک؟ نہیں, لیگل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں جن کو بیل ہوئی بھی ہے وہ بری ہو, وہ جو ہیں کنوکٹ ہو جاتے ہیں, اور جن کو بیل نہیں ہوئی وہ جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں. اچھا صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.